نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال تعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہے. اور میرے بھائیوں، اصول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جاتا ہے تو بندہ اپنے مطابق مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے. بندہ اپنی شان کے مطابق مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان اسے عطا فرماتا ہے. بی بی آسیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے جنت میں گھر مانگا اور اللہ تبارک و تعالی نے صرف جنت میں گھر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں گھر کے ساتھ ساتھ گھر والا بھی عطا فرما دیا اور فرمایا کہ گھر والا بھی وہ جیسا دنیا نے کوئی دیکھا ہی نہیں. یہ اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، میری پہلی بیویوں سے جا کر کے میرا سلام کہنا، میری بیویوں سے جا کر کے میرا سلام کہنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تعجب سے دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی سب سے پہلی بیوی اور میں سب سے پہلی دنیا سے جا رہی ہوں، تو مجھ سے پہلے آپ کی بیویاں جنت میں کون؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا. تو حضرت آسیہ نے مانگا تھا اپنی شان کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اپنی شایان شان. تو یہ ہمارا رب ہے. بس ہمیں ضرورت ہے تو اس چیز کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے لگ جائیں اور مانگنا سیکھ جائیں. ہمیں ہمارے رب سے مانگنا نہیں آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کے باوجود، مسلمانوں کے گناہوں کے باوجود، وہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی قوموں نے کیا ہو اور آج نہ کیا جا رہا ہو یا مسلمان نہ کرتے ہو. پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آج ہلاک نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی بات ہے کہ ہمارے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرما رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں. جس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا آ جائے گا تو اس دن ہمارا ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلنے سے رک جائے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں، اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور در در پر جا کر کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھا نہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اپنی مشکل، اپنی حاجت، اپنی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. ہمارے کتنے بھی اسباب ہمیں نظر آ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے کام بنا دے گا یا وہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے یا یہاں سے پریشانی ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک کوئی اسباب کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی. اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے گناہ گاروں کے بارے میں مجھے شفاعت کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور فرمایا کہ میں اپنے گناہ گار کبیرہ گناہ کرنے والے امتوں کی شفاعت کروں گا. بلکہ ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ رخصت اور یہ اجازت دی ہوگی کہ اگر چاہو تو آدھی امت کو جنت میں پہنچا دے اور اگر آپ چاہے تو بخشش کو قبول کر لے.
کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کہیں تو آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، اور اگر آپ چاہیں تو امت کی بخشش اور شفاعت کو قبول کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند کروں گا، میں اس کو قبول کروں گا کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں، کہ جس کی وجہ سے میں اپنی امت، آدھی امت سے زیادہ شفاعت کے ذریعے سے جنت میں اپنی امت کو لے کر کے جاؤں۔ ایسا رب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پڑھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا کہ تو اپنے وقت کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھنے پر گزار دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کہا کہ اگر 1/4 حصہ میں آپ کے درود پڑھنے پر گزار دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہ اگر میں پورا وقت آپ پر درود پڑھنے پر گزار دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غم نہیں دے سکتا ہے۔ جس کو کوئی غم ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم، اس کی تکلیف، اس کے درد کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے پر بخشش تو فرماتے ہی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں، دو تعلق والے آپس میں ملتے ہیں، وہ آپس میں سلام کرتے ہیں اور پھر وہ درود شریف پڑھ لیں، کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو اور ان کی تکلیفوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس آدمی کو محبت ہے، ہم اپنا وقت پتہ نہیں کہیں کہیں میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی عادت بنا لیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم بیکار کی باتیں نہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جس دن ہم درود پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں گے، اپنے معمول زندگی بن جائے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، اور میرے بھائیوں کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ دنیا میں انسان کو انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے آدمی کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 14 تاریخ شعبان المعظم کی یعنی کہ 7 مارچ اور 8 مارچ کے بیچ کی جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ اس میں مغفرت عام ہوتی ہے، اس میں مغفرت عام ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کیسے کرے گا؟ جیسے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الخطاؤن، کا تم سب گناہ گار ہو، کا سب گناہ سب سے ہو کر کے رہے گا۔ کل الخطائین التوابین، کہا کہ تم سب گناہ گاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ یہ تو میرے بھائیوں مسلم ہے، ہر انسان سے گناہ ہونا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر قربان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں تو میرے بھائیوں اگر گناہ سامنے آ جائے تو ہمارا پتہ چل جائے کہ ہم کتنے پانی میں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا انسان۔ تو میرے بھائیوں گناہ تو ہر انسان سے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہو، اور یہ نہیں فرمایا کہ تائب ہو، ایک بار توبہ کر لیا ختم، کا توابین، کا بار بار توبہ کرے۔ اگر بار بار گناہ ہو جائے آدمی کو چاہیے کہ اس کو کوشش تو یہ کرے کہ آج توبہ کر رہا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اگر پھر ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے پھر توبہ کرے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔
یہیں تک کہ آدمی سے جو بھی گناہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اگر اسی حال میں کہ گناہ ہو گیا تھا توبہ کرتے کرتے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کو ہم اپنی عادت بنا لیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کو عادت بنائیں، اور میرے بھائیوں یہ مہینے رجب، شعبان، رمضان جو شروع ہونے والے ہیں، میرے بھائیوں یہ سب سے بہترین مہینے ہیں دعا کرنے کے لیے۔